اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں Saim.7 یوٹیوب چینل۔ اس چینل کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 68 to 74 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سبق کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو اپنے پاس رکھیں اور سبق کو توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کر واسطے ہمارے، ربا کا رب اپنے، یبین لنا بیان کر دے واسطے ہمارے، ما ہیا کیا ہے وہ، قالا کہا، انہو تحقیق وہ، یقولو کہتا ہے، انہا تحقیق وہ، بقرۃ لا فارض ولا بکرو بیل نہ بوڑھا اور نہ بچہ، عوان بین ذالک جوان درمیان میں اس کے، ففعلوا پس کرو، ما جو کچھ تؤمرون حکم کیے جاتے ہو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہے اور نہ ہی بچہ بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہے، بس اب جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے بچا لاؤ۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کر واسطے ہمارے، ربا کا رب اپنے، یبین لنا بیان کر دے واسطے ہمارے، ما لونہا کیا ہے رنگ اس کا، قالا کہا، انہو تحقیق وہ، یقولو کہتا ہے، انہا تحقیق وہ، بقرۃ بیل، صفراء زرد، فاقع لونہا ڈاڑھا ہے رنگ اس کا، تسر الناظرین خوش کرتا ہے دیکھنے والے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کر واسطے ہمارے، ربا کا پروردگار اپنے، یبین لنا بیان کرے واسطے ہمارے، ما ہیا کیا ہے وہ، ان البقرہ تحقیق گائے، تشابہ آپس میں ملتی جلتی، علینا اوپر ہمارے، وَإِنَّا اور تحقیق ہم، انشاء اللہ اگر چاہا اللہ، لمہتدون البتہ راہ پانے والے۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، کیونکہ اس قسم کی گائیں تو بہت ساری ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ قالا کہا، انہو تحقیق وہ، یقولو کہتا ہے، انہا تحقیق، بقرۃ لا بیل نہ، ذلول جوتا ہوا، تثیر الارض پھاڑے زمین، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی پلاتا کھیتی، مسلمات تندرست، مسلمات لا شیاۃ فیہا تندرست نہیں داغ بیچ اس کے۔ قالوا الآن، کہا انہوں نے اب، جئت لایا تو، بالحق ساتھ سچ، فذبحوہا پس ذبح کیا انہوں نے اس کو، اور ما نہ، کادوا نزدیک تھے، یفعلون کہ کریں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتیوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ کہنے لگے اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔
واہ اور اس جب قتل تم مار ڈالا تم نے نفسن ایک جان کو فدرأتم پس اختلاف کیا تم نے فیہا بیچ اس کے واللہ اور اللہ مخرجم ما کنتم اللہ نکالنے والا جو تھے تم تکتمون چھپاتے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ پس کہا ہم نے مارو اس کو بِبَعْضِهَا ساتھ ایک ٹکڑا كَذَلِكَ اسی طرح يُحْيِي اللَّهُ زندہ کرتا ہے اللہ الموتا مردوں وَيُرِيكُمْ اور دکھاتا ہے تم کو آیاتی ہی نشانیاں اپنی لعلکم تو کہ تم تعقلون سمجھو۔ پس ہم نے کہا اس گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگاؤ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ثم پھر قست سخت ہوگے قلوبکم دل تمہارے من بعدی پیچھے ذالک اس کے فہیا پس وہ کالحجارتی مانند پتھروں او یا اشد زیادہ قسوتا سختی وان اور تحقیق من الحجارتی بعض پتھروں لما البتہ وہ کہ یتفجر پھٹ نکلتی ہے منہ الانہار سے اس نہریں وان اور تحقیق منہا ان میں سے لما البتہ وہ ہے کہ یشقق پھٹ جاتا ہے فیخرج پس نکلتا ہے منہ الماء سے اس پانی وان اور تحقیق منہا سے اس لما البتہ وہ کہ یہبط گر پڑتا ہے من خشیت اللہ سے ڈر اللہ وما اللہ اور نہیں اللہ بغافل بے خبر عما اس چیز سے کہ تعملون کرتے ہو تم۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ اب ہم آیت نمبر 68 to 74 کی تفسیر پڑھیں گے۔ انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکم الہی پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے حکم الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کی بجائے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کر دیے جس پر اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا چلا گیا۔ اسی لیے دین میں سختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کا راز فاش کر دیا، حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو اللہ کے علم میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے خلوت یا جلوت ہر وقت اور ہر جگہ اچھے کام ہی کیا کرو تاکہ اگر وہ کسی وقت ظاہر بھی ہو جائیں اور لوگوں کے علم میں بھی آ جائیں تو شرمندگی نہ ہو بلکہ اس کے احترام و وقار میں اضافہ ہی ہو۔ اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے اس کے فاش ہونے کا امکان ہے جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت و رسوائی ہی ہوتی ہے۔ مقتول کے دوبارہ جی اٹھنے سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے۔ قیامت والے دن دوبارہ مردوں کو زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استعجاب کا باعث رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف اسلوب
اور پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی 5 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال ثم بعثناکم من بعد موتکم سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں گزر چکی ہے۔ دوسری مثال یہی قصہ ہے۔ تیسری مثال دوسرے پارے کی آیت نمبر 243 میں ہے، موتوا ثم احیاہم۔ چوتھی آیت نمبر 259 میں ہے، فاماتہ اللہ مئات عام ثم بعثہ۔ اور پانچویں مثال اس کے بعد والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طیور اربع 4 چڑیوں کی ہے۔ بعض گزشتہ معجزات اور یہ تازہ واقعہ کہ مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا دیکھ کر بھی تمہارے دلوں کے اندر انابت تو اللہ کا داعیہ اور توبہ استغفار کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس تمہارے دل پتھر کی طرح سخت، بلکہ اس سے بھی سخت ہو گئے۔ دلوں کا سخت ہو جانا یہ افراد اور امتوں کے لیے سخت تباہ کن اور اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ دلوں سے اثر پذیری کی صلاحیت سلب اور قبول حق کی استعداد ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس کی اصلاح کی توقع کم اور مکمل فنا اور تباہی کا اندیشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کو خاص طور پر تاکید کی گئی ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَادُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ ترجمہ، اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے قبل کتاب دی گئی لیکن مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے۔ پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور جو کیفیت ان پر گزرتی ہے اس کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی ایک قسم کا ادراک و احساس موجود ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ ترجمہ، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے، تم اس کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہر چیز کرتی ہے لیکن ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں بتائے گئے اصول و قوانین کے تحت اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میرا درس سمجھ آیا تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔